آخر میں ایک قرارداد پیش کرتا ہوں، آپ توجہ رکھیں۔ یہ آج علماء ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف سے مشترکہ قرارداد ہے۔ پرسوں ہمارا اجلاس ہوا ہے جامع سراج العلوم میں، جس میں ڈی اے خان کے مذہبی، سیاسی، سماجی تمام حضرات کے بڑے وہاں شریک ہوئے ہیں، اور مشترکہ طور پہ ایک قرارداد ہے۔ 25 اگست کو اسلام آباد میں ترلائی امام بارگاہ کے اندر ایک ذاکر نے افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی ہے، اور اس نے توہین کے جملے صرف نہیں کہے بلکہ نعوذ باللہ، الیاذ باللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر کفر کا فتویٰ اس نے دیا ہے۔ مجھے بتائیں، جو پہلا کلمہ گو بھی اس دھرتی پر مسلمان نہیں ہے، رسول اللہ کی پہلی وصولی بھی اسلام والی نہیں ہے، تو بتائیں اس دھرتی پر مسلمان کون ہے؟ اللہ کا کرم ہوا، وہاں علماء کرام نے اس کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی، اور حکومت نے اس کے خلاف رپورٹ درج کر لی ہے، اور جو دفعات لگے ہیں وہ دفعات ہیں 295/A اور 298/A، نان بیلیبل، نان کمپاؤنڈیبل، نہ راضی نامہ ہو سکتا ہے اس پر، نہ اس پر BBA ہو سکتی ہے کہ ضمانت قبل از گرفتاری ہو، لیکن ابھی تک اس کی گرفتاری نہیں کی جا رہی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ حکومت خود ماحول خراب کرنا چاہتی ہے۔ مجھے بتائیں، جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر کا فتویٰ لگے گا تو کہنے والے کو اگلا مسلمان کہے گا؟ تو ظاہری بات ہے وہ کہیں گے یہ بھی تو کافر ہے، غلیظ ترین بدترین کافر ہیں۔ پھر یہ جملہ جو شروع ہوگا، پھر آپ کے لیے ماحول کو کنٹرول کرنا کہاں تک ہوگا؟ جب ایف آئی آر درج ہوئی ہے، ایف آئی آر کے بعد ملزم کو گرفتار کرنا یہ حکومت اور پولیس کی ذمہ داری ہے۔ اداروں کی کارکردگی پر یہ سوالیہ نشان ہے کہ ایسے بندے کو لگام کیوں نہیں دی جا رہی۔ اس کے ساتھ میں ایک اور مطالبہ کرتے ہوئے یوں کہوں گا، اس کی گرفتاری بھی آپ تائید کرتے ہیں؟ ایسے بندوں کی گرفتاری کی ہونی چاہیے، سارے دوست بتائیں ہونی چاہیے۔ اس بندے گرفتار کرے حکومت، جزاکم اللہ۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ حکومت کو چاہیے جسم فروشی کے اڈے اور فحاشی اڈوں پر پابندی لگائے، تاکہ اس جیسی زبانیں وہاں جنم نہ لے سکیں۔ ناپاک نسل صحابہ اور اہل بیت پر بھونکتا ہے، ناپاک نسل صحابہ اور اہل بیت کے خلاف بولتی ہے، پاک نسل کبھی نہیں ان اہل بیت اور صحابہ کے خلاف بولنے کی جرت کرتی ہے۔ تو ان ناپاکی کے اڈوں پر، فحاشی اور جسم فروشی کے اڈوں پر پابندی ہو، تاکہ اس جیسی غلیظ نسل بھی پیدا نہ ہو سکے۔ اور کل اس بندے کا وضاحتی بیان آیا ہے کہ جی میں نے تو یزید کو کافر کہا ہے، میں نے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں نہیں کہا۔ یہ عذر لنگ ہے، جھوٹ ہے۔ اس کی ویڈیو موجود ہے۔ میں مسجد کے مقدس ماحول کو پلید نہیں کرنا چاہتا، جو سننا چاہے نیٹ پر پوری دنیا سن چکی ہے۔ وہ اس میں کہتے ہیں جب بی بی فاطمہ کو بطول کو فدق نہ ملا، یہ فدق اور بی بی فاطمہ کا معاملہ تو ابوبکر صدیق کے دور کا ہے، اب یزید والا بہانہ نہیں چل سکتا۔ اور وہ جملہ کہتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں جان ہتھیلی پہ رکھ کے دارالحکومت اسلام آباد میں جملہ کہہ رہا ہوں، اگر مسئلہ یزید کا تھا تو پھر جان ہتھیلی پہ رکھنے کا معنی کیا ہے؟ یزید کو تو ہر طرف سے لعنتیں برس رہی ہیں، یزید کے ساتھ تو کوئی تعلق جوڑنے پہ تیار نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اور آپ نے کہا کہ بی بی رسول اللہ کی بیٹی دربار میں گئی ہے، حضور کی بیٹی حضرت فاطمہ ہے، اور حضرت فاطمہ کی وفات تو ابوبکر کے دور میں ہو گئی تھی رضی اللہ عنہما۔ تو کیسے کہا جاتا ہے کہ یہ ہم نے صرف سیدہ کائنات حضرت زینب کے لیے کہا؟ حضرت زینب کو یزید کی دربار میں لایا گیا تھا، آئی نہیں تھی، وہ تو ظالموں نے ظلم کر کے لایا تھا، اور وہ نواسی ہیں۔ ڈائریکٹ بیٹی کا اطلاق خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پہ ہوتا ہے۔ یہ تو عذر لنگ ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اور خود کو حسینی کردار سے وابستہ کر کے یہ جملہ یوں کہا جائے، حسینی اور حیدری کردار تو یہ ہے جنہوں نے 2.5 سال ابوبکر کو امام مان کے اس کے پیچھے ان کی وفات تک نمازیں پڑھی ہیں، 10 سال حضرت عمر کو امام مان کے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، 12 سال تک حضرت عثمان کو مان کے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے دور تک یہ دونوں بھائی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے تابعدار اور ان کے وفادار رہے ہیں۔ مسئلہ یزید پر خراب ہوا ہے نا، تو حضرت معاویہ تک تو احترام کا معاملہ ہے، تو حسینی کردار تو ان کے احترام بتاتا ہے، حسینی کردار تو ان کی عزت بتاتا ہے، حسینی کردار یہ نہیں ہے جو پیش کیا جا رہا ہے۔ اور اہل تشیع کے مکتب فکر سے جو سنجیدہ طبقہ ہے نا، انہوں نے بھی اس ذاکر کے خلاف باقاعدہ مہم چلا کر کہا ہے کہ یہ بندہ ہمارے مکتب فکر کو بدنام کر رہا ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ بدنام۔ میں ایسے بندوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، بہت اچھا ہے آپ ایسے ظالموں کی نشاندہی کر رہے ہیں، تو
تو آخر میں یہ جملہ کہہ کر بات ختم کروں گا، ایسوں کی گرفتاری ہونی چاہیے، نہیں تو پھر امن کی ضمانت اس ملک میں کیسے دی جا سکتی ہے جس میں پرامن دور کا خلیفۃ المسلمین کا ایمان بھی محفوظ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں پرامن زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے بدکماشوں کو لگام ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔